السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیٹورولیکٹرومیتھامین یعنی کہ ٹوراڈول انجیکشن۔ ٹوراڈول انجیکشن NSAID کلاس سے بلونگ کرتا ہے، یعنی کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ۔ ٹوراڈول کی اگر ہم بات کریں تو یہ 30 mg 1 ml ایمپیول میں آتا ہے۔ یہ IM اور IV یعنی کہ انٹرامسکولر اور انٹراوینس دونوں طرح سے دے سکتے ہیں۔ ٹوراڈول یعنی کیٹورولیکٹرومیتھامین کے تھراپیوٹک انڈیکیشنز کی بات کریں تو یہ انجیکشن تھوڑے ٹائم کے لیے ماڈریٹ ٹو سیویئر پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کے ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ انجیکشن انٹرامسکولر یا انٹراوینس میکسیمم 5 دن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ انجیکشن ابڈومینل پین، آرتھوپیڈک پین یا پھر گائناکولوجیکل پوسٹ آپریٹو پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ٹوراڈول انجیکشن کی ڈوز یا ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں تو ٹوراڈول انجیکشن پیشنٹ کی کنڈیشن اور انجیکشن کے لگانے کے بعد پیشنٹ کے رسپانس کو چیک کرنے کے بعد کی ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے۔ ٹوراڈول انجیکشن میکسیمم 120 mg تک 24 گھنٹے میں دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 4 انجیکشن 24 گھنٹے میں دیے جا سکتے ہیں، اور اس کا درمیانی وقفہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے میں میکسیمم 4 انجیکشن لگا سکتے ہیں ایک مریض کو، لیکن وہ انجیکشن بھی پیشنٹ کے رسپانس کو چیک کرنے کے بعد لگایا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ انجیکشن لگائیں گے تو ٹاکسیسٹی کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ٹوراڈول انجیکشن کے کنٹرا انڈیکیشن کی بات کریں، یعنی کہ ٹوراڈول انجیکشن کو کن صورتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو پریگننسی کے 3rd ٹرائیمیسٹر کے بعد ٹوراڈول انجیکشن کو قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا، لیبر یا ڈیلیوری کے دوران بھی ٹوراڈول انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ٹوراڈول انجیکشن کا جو انہیبیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے پروسٹاگلینڈن کو انہیبٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے لیبر یا ڈیلیوری کے دوران بھی ٹوراڈول انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پلاتی ماں، یعنی بچے کو جو ماں دودھ پلا رہی ہو اس کے دوران بھی ٹوراڈول انجیکشن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی پیشنٹ میں استھما کی ہسٹری ہو، یعنی کہ دمہ کی شکایت ہو، تب بھی ٹوراڈول انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مریض کو اگر گیسٹرک بلیڈنگ ہوتی ہے یا پیپٹک السر ہے تو اس صورت میں بھی ٹوراڈول انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جگر کی بیماری کے دوران بھی ٹوراڈول انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹوراڈول انجیکشن کے اگر ہم میکانزم آف ایکشن کی بات کریں، یعنی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، تو ٹوراڈول انجیکشن NSAID کلاس سے بلونگ کرتا ہے، جو کہ ایگزیبٹ کرتی ہے کہ پین ریلیف کو ایگزیبٹ کرتی ہے، یعنی کہ درد کو کم کرتی ہے۔ ٹوراڈول انجیکشن کا باقی NSAIDs کی طرح اس کا بھی جو میکانزم ہے وہ ویل نون نہیں ہے، ویل انڈرسٹوڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسرے NSAID کی طرح یہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ پروسٹاگلینڈن کی سیکریشن کو انہیبٹ کرتی ہے، پروسٹاگلینڈن کی سینتھسس کو انہیبٹ کرتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ٹوراڈول انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو یہ نروس سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے، گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے، ایبڈومینل سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ ڈراؤزینس، ایچنگ، خارش یا الرجی کا ہونا، نازیا، وومٹنگ۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹیسٹینل بلیڈنگ، یعنی کہ اندرونی طور پہ خون کا رسنا جسم سے۔ اس کے علاوہ اگر اور سبکیوٹینیس ہیموٹوما، سکن پہ یعنی کہ جسم پہ الرجی وغیرہ یا خارش وغیرہ کا ہو جانا، ہائپر ٹینشن، خاص طور پہ ٹوراڈول انجیکشن بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس میں ٹرومیتھامین ہائیڈروکلورائڈ جو ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں چیسٹ پین بھی آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ٹوراڈول انجیکشن کے بارے میں معلومات۔ ناظرین، ایک چیز کا لازمی خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی انجیکشن یا گولی یا میڈیسن اپنے متعلقہ فارماسسٹ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں۔ کوئی بھی دوا ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت کے بغیر بالکل بھی نہ لیں۔